اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل ولیوں کے سردار ولی ہیں۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر جو آپ کے مزار شریف کے آتا میں درج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ بادشاہ ہر دو عالم شاہ عبد القادر است، سرور اولاد آدم شاہ عبد القادر است۔ ہر زمانے کے ولیوں کے سلطان، سردار اور شاہ جو ہیں وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم کا مقام ولیوں میں وہ ہے جو ہمارے نبی محمد عربی کا مقام نبیوں میں ہے۔ ہمارے پاک کل نبیوں کے سلطان اور سردار نبی ہیں، حضور غوث اعظم کل ولیوں کے سلطان اور سردار ولی ہے۔ رومی کشمیر فرماتے موسیٰ خضر نقیب و ناندے اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی مرسل اور سپاہی۔ نقیب اسے کہتے جو بادشاہ کے آنے کی اطلاع دیتا، بعد ابا ملاحظہ ہوشیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، یہ جو آواز لگاتا ہے اسے نقیب کہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کے جلیل القدر نبی موسیٰ علیہ السلام ہمارے نپا کے نقیب ہوں گے۔ جب قیامت کے دن امام الانبیاء کی سواری آئے گی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام آگے بڑھ کے رستہ صاف کرائیں گے کہ ہٹو بچوں کی آوازیں لگائیں گے کہ امام الانبیاء کی سواری آ رہی ہے۔ نبیوں کا جو یہ لشکر ہے، اس لشکر کے سلطان محمد عربی ہیں اور باقی رسل اور نبی جو ہے وہ اس لشکر کے سپاہی ہیں۔ یہی مقام جو ہے جو نبیوں کے اندر ہمارے نبی کا ہے، یہی مقام حضور غوث اعظم کا ولیوں کے اندر ہے۔ ہمارے نبی کے معجزات کل نبیوں کے معجزات سے زیادہ ہیں اور حضور غوث اعظم کی کرامات کل ولیوں کی کرامات سے زیادہ ہیں۔ اور آپ کے مجاہدے کا اور فاقے کا یہ عالم ہے کہ وہ خود فرماتے ہیں 25 سال تک جنگل کے اندر مجاہدات اور فاقے میں گزاری زندگی۔ فرماتے 40 دن تک ایسے بھی ہوتا تھا، 40 دن تک ایسے ہوتا تھا کہ ایک پانی کا قطرہ اور کھانے کے ایک لقمہ بھی پیٹ میں نہیں اترا۔ خود فرماتے میں قسم کھا لیتا ہوں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرا رب نہیں کھلائے گا۔ فرماتے پھر بھوک کی وجہ سے زمین کے اوپر بے حس پڑا ہوں اور اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ جسم میں حرکت آ سکے، بلکہ فرماتے سانس بھی لینا مشکل ہو جاتا، ایک سانس لیتا تو ایسے لگتا جیسے اگلا سانس آئے گا ہی نہیں، بھوک کی وجہ سے یہ کیفیت ہو جاتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے حق کا واسطہ دیا کہ اے عبد القادر تجھے اس حق کا واسطہ دیتا ہوں جو میرا تجھ پہ ہے، کھا لے۔ اور اسی کی طرف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں اشارہ بھی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اور آپ کی عبادت کا یہ عالم ہے، آپ ہمہ جہت شخصیت ہیں، آپ کی زندگی کے جس پہلو کو بھی لے اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ عبادت کو لے تو اخبار الاخیار کے اندر آتا ہے کہ 40 سال تک حضور غوث اعظم نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی ہے۔ پھر فرماتے 15 سال ایسے بھی گزرے ہیں کہ عشاء کے بعد تلاوت کرتا اور فجر ہونے سے پہلے پہلے پورا قرآن ختم کرتا۔ 15 سال ہر روز قرآن ختم کرتے رہے۔ اور فرماتے ایک دن میں گرمی زیادہ تھی، چھت کے اوپر تلاوت کے لیے جانے لگا، جب سیڑھیوں کے درمیان پہنچا تو نفس نے یہ اندر سے کہا کہ آج گرمی زیادہ، آج تلاوت رہنے دے۔ فرماتے میں نے اسی وقت اپنے نفس کو سرزنش کی، تو کون ہوتا ہے مجھے روکنے والا؟ فرماتے میں نے سیڑھیوں کے درمیان کھڑے کھڑے پورا قرآن تلاوت کر دیا۔ یہ آپ کی عبادت کا معیار تھا۔ اور آپ کہ رعب اور دبدبے کا یہ عالم تھا کہ خطبات نصیر کے اندر آتا ہے، ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے، آپ کو چھینک آئی، آپ نے کہا الحمدللہ، تو سارا مجمع 70,000 کا مجمع جو ہے انہوں نے بایک زبان کہا یا رحمک اللہ، اتنا شور اٹھا کہ شہنشاہ وقت کے محلات کے اندر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنے کرندے بھیجے، جاؤ پتہ کر کے آؤ کہیں شہر میں میرے خلاف بغاوت تو نہیں ہوگی۔ سپاہی پتہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، بغاوت نہیں ہوئی، بلکہ زمانے کے غوث کو چھینک آئی ہے، اس کے جواب میں لوگوں نے یرحمک اللہ کہا ہے، یہ سارا شور اس کا ہے۔
جس غوث کی چھینک کا یہ عالم ہے کہ شہنشاہ وقت کے محلات میں لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اس کی شان کا اندازہ کون لگائے؟ اور آپ کی نگاہ کی بلندی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، چیل چیختی ہوئی آپ کے واز کے اوپر سے گزری تو آپ کی تقریر کے اندر خلل پیدا ہوا، آپ نے غصے سے اس چیل کی طرف دیکھا، غضب آلود نگاہوں سے، تو وہ نیچے گرتی اور تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ امام تاج الدین سبکی نے اس روایت کو ذکر کیا، فرماتے ہیں کہ جب آپ نے واز ختم کیا، چیل کے پاس سے گزرے تو شفقت بھری نگاہ سے، محبت بھری نگاہ سے اس کی طرف دیکھا، وہ زندہ ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے اڑتی ہوئی فضاؤں میں چلی جاتی ہے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھ، نظر وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلیاں پناہ مانگے، جھکے تو خانہ خراب کر دے۔ ایک مرتبہ ولیوں کی جماعت آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوئی، انہوں نے آپ کی توجہ آپ کے لوٹے کی طرف کرائی کہ وہ قبلہ رخ نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم نے ایک نگاہ لوٹے کی طرف ڈالی تو وہ خود بخود سیدھا ہو جاتا ہے، پھر ایک نگاہ اس خادم کی طرف ڈالی جو لوٹا رکھتا تھا، اس کی طرف غصے سے دیکھا کہ تو نے اسے پہلے ہی سیدھا کیوں نہیں رکھا؟ جب اس کی طرف ایک نگاہ غصے سے دیکھا تو وہ زمین پہ گرتا اور تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ تھالی وچ پان پیا، ایک تیری اکھ بدلی، سارا بدل جہان گیا۔ جو اٹھی تو صبح دوام ہے اور جھکی تو شام ہی شام ہے، تیری نگاہ مست میں ساقیہ میری زندگی کا نظام ہے۔ اور آپ کی روحانیت کا یہ عالم ہے کہ رسالہ روحی کے اندر آتا ہے، وہ تجلی جو کوہ طور کے اوپر پڑی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا، ویسی 70,000 تجلیات روزانہ حضور غوث اعظم کے قلب اطہر کے اوپر اترتی ہیں، پھر بھی حل من مزید کی صدائیں لگاتے ہیں، یا اللہ اور کرم فرما۔ پہاڑ برداشت نہ کر سکا ایک تجلی، اور حضور غوث اعظم کے قلب کی لطافت اور مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ 70,000 تجلیات روزانہ قلب اطہر کے اوپر پڑتی ہیں، پھر بھی حل من مزید کی صدائیں لگاتے ہیں۔ اسی لیے تو سلطان باؤ فرماتے ہیں، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عشق جو میرا اور میرے رب کے درمیان ہے، اس عشق کے راز کو اگر دریاؤں کے اوپر ظاہر کر دوں تو دریاؤں کے پانیوں میں آگ لگ جائے۔ ایسا فنا فی اللہ کا مقام آپ کو حاصل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ تجھ سے اور دہر کے اقطاب سے نسبت کیسی، کتب خود کون ہے، خادم تیرا چیلا تیرا، وما علینا الا البلاغ۔